السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی بعد ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے محترم اور مکرم بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا سوال ہمارے اس موضوع عقیدہ و منہج میں سوال نمبر غالباً 13واں سوال ہے، 14واں سوال۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ کون سا سوال ہے جی؟ 14واں 15واں سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ اس کا جواب اگر آپ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے تمام ایمانیات کے اوپر بات کی تھی، اور کوئی بھائی بتا سکتا ہے کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں ماشاءاللہ۔ اور ہر رکن کے اعتبار سے ہم نے بتایا تھا کہ اس میں 4 باتیں شامل ہیں۔ 6 کو اگر 4 پر ضرب دیں گے تو کتنے بنتے ہیں؟ 24۔ ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24۔ آپ کے 24 گھنٹے ایسے گزرنے چاہیے کہ ان ایمانیات کے اندر ذرا سا بھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ تو ایمان باللہ کے اندر ہم نے 4 باتیں بیان کی تھیں۔ کون کون سی تھی وہ؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان، اور پھر باقی توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ اور توحید اسماء و صفات۔ توحید الربوبیہ، الوہیہ، اسماء و صفات ہم نے پچھلی نشستوں میں پڑھ لیا، سمجھ لیا، اور الحمدللہ آپ اب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اگر آپ جواب کو دیکھتے ہیں تو جواب میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر تکوینی دلیل۔ بعض کتب میں لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کے وجود پر کونی دلیل۔ کونی کا لفظ کوئی بھائی بتا سکتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ جی شعیب بھائی، جی رمضان بھائی، کونی کس کو کہتے ہیں؟ جی کونی، کاف ڈنڈے والا، واو نون چھوٹی ہے، کونی۔ کونی کا لفظ کائنات سے، کونی کا لفظ کائنات سے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کے بارے میں بھی شک ہو سکتا ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت ابھی ہماری ایک پریزنٹیشن آپ کو پیش کریں گے، اس میں آئے گی۔ اس کے بعد لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر عقلی دلیل۔ عقلی دلیل کا کیا مطلب ہے؟ عقل سے۔ عقل کس کو کہتے ہیں ویسے؟ ایک ہوتی ہے عقل اور ایک ہوتی ہے حکمت۔ کوئی بھائی اس کا فرق بتا سکتا ہے؟ عقل اصل میں کہتے ہیں رکنے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ رک جانے کو کہتے ہیں عقل۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا عربوں کے ہاں وہ سر پہ ایک چیز پہنتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں جی؟ اس کو کہتے ہیں عقال۔ یہ لفظ اصل میں عقال۔ اس کی حقیقت یہ ہے
کہ پہلے زمانے میں جو بدو ہوتا تھا وہ اپنے اونٹ کے ساتھ ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا. تو اب اس بدو کو اگر قضاء حاجت ہے یا اس کو کھانا کھانے کے لیے بیٹھنا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سر پہ اس نے ایک رسی باندھی ہوتی تھی، رسی. اس رسی کو وہ کھولتا اور اونٹ کا اگلا پاؤں بینڈ کر کے اس کو ٹائی کر دیتا، باندھ دیتا، تاکہ پھر اگر یہ قضاء حاجت کے لیے جائے یا کھانا کھانے کے لیے کہیں بیٹھ جائے یا سستانے کے لیے، سستانا یعنی سونے کے لیے، تو اونٹ بھاگ نہیں سکے گا، اچکے گا. خالی اچکنا سمجھتے ہیں؟ اچک اچک کے یعنی ہلکی پھلکی جمپ کرے گا، گیلپ کرے گا، لیکن بھاگ نہیں سکے گا. تو اس کو وہ کہتے تھے عقال. اور اس کی جو ماڈرن شکل آج آپ دیکھتے ہیں، وہ سر پہ جو بلیک کلر کا پہن لیتا ہے وہ ہے عقال. تو اصل تو یہ چیز تھی، جی ہاں یہ مقصود صاحب نے جو پہنا ہوا ہے، اصل اس سے لفظ عقل سمجھے گا. اب اس لفظ کو، عقل کا مطلب ہے رکنا. اللہ تعالیٰ کے وجود پر عقلی دلیل، رک کر انسان دیکھتا ہے، غور کرتا ہے کہ یار یہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود ہر چیز بن جائے. اس کی عقل بار بار رک کر اپنے آپ سے سوال کرتی ہے، یہ ہے عقل. ٹھیک ہو گیا؟ اب عقل نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، اس کے لیے عقل بھی ہونا ضروری ہے. اچھا جی، آگے تیسری دلیل یہاں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر فطری دلیل. فطری کس کو کہتے ہیں؟ نیچرل، قدرتی. انگریزی میں کہیں تو انیٹ، یا ہمارے ٹیکنیکل بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ، بائی ڈیفالٹ، بلٹ ان. تو یہ ان بلٹ، یہ سارے لفظ فطری. تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر فطری دلیل، جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر یہ پہلے سے چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت. یہ جو آپ کا سوال ہے، اس سوال کو اب ہم ایک پریزنٹیشن کی طرف لے چلتے ہیں انشاءاللہ العزیز. جی پریزنٹیشن کا فرسٹ پارٹ لے کے آئیے گا. اللہ تعالیٰ کا وجود، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں وہ تھیسٹ کہلاتے ہیں، THEIST. اور اللہ تعالیٰ کی اسٹڈی کو کہتے ہیں تھیولوجی. ٹھیک ہو گیا؟ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، نیکسٹ، وہ ایتھیسٹ کہلاتے ہیں. اے کا مطلب ہوتا ہے نو، دیر از نو گاڈ. ایتھیسٹ اردو میں کہتے ہیں ملحد. پہلے ہم ایتھیسٹ کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. ایتھیسٹ کے نقطہ نظر سے انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے اس دنیا میں، بے مقصد ہے وہ. اس کا کوئی ہدف، کوئی ٹارگٹ، کوئی آبجیکٹو، کوئی مشن، کوئی ویژن، کچھ نہیں. اسی طرح سے جب اس کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے تو جس چیز کو وہ خود سے چاہے گا وہ اس کو اچھا بنا لے گا، جس چیز کو وہ برا چاہے گا اس کو وہ برا بنا لے گا. یعنی کہ کوئی مورل ایتھیکل ویلیوز نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اخلاقی اقدار نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے. تو یہ دونوں فرق ہے، ایک تھیسٹ میں اور ایک ایتھیسٹ میں. نیکسٹ، ان کا ماننا یہ ہے، یہ آپ کو کیا تصویر نظر آ رہی ہے؟ یہ ہمیں کچھ اسپیس کی تصویر نظر آ رہی ہے نا، اور لکھا ہوا ہے اسٹار ڈسٹ. کوئی بھائی جانتا ہے اسٹار ڈسٹ کس کو کہتے ہیں؟ گیلیکسی. اور کوئی بھائی؟ جی کچھ بھی بولیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ستاروں کو. اور
لیفٹ اوور میٹر آفٹر دا کریشن آف یونیورس، اور کوئی چیز. یہ ایک عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو وہ آسمان میں ستارہ بن جاتا ہے. ایک کارٹون ہے لائن کنگ، سنا ہوگا آپ نے نام. اس میں بھی انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ جو باپ ہے مفاسا، وہ مر جاتا ہے، تو سمبا جب بادشاہ بنتا ہے تو وہ اس کے لیے دوبارہ سے آتا ہے اس کو رہنمائی کرنے کے لیے. تو عقیدہ یہ ہے ایتھیسٹ کا کہ بندے مر رہے ہیں، وہی اوپر چلے جاتے ہیں اور وہی آ کے گائیڈنس دیتے ہیں، یعنی کہ رب کا تصور ختم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں وہ سٹار ڈسٹ. اور اسی طرح سے پورا نظام چل رہا ہے ان کے نزدیک. ہم بات کریں گے، یہ جو آپ کی کتاب کے اندر کچھ بھاری سے الفاظ ہیں، ہم اس کو آسان کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے 3 لفظ پڑھے اللہ تعالیٰ کی وجود پر. کون کون سے دلائل ہیں؟ تکوینی یا کونی، عقلی، فطری. ماشاءاللہ. اس کو ہم اور آسان کر کے یہاں پر 4 لفظ لے آئے ہیں. سب سے پہلا ہے فطرت کی دلیل، دوسرا ہے ڈیزائن اور ڈیزائنر کی دلیل، تیسرا ہے سائنس کی دلیل، اور چوتھا ہے مذہبی مظاہر اور مشاہدات. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے. فطرت کی دلیل، مختلف قسم کے ریسرچرز ہیں، سائنسدان ہیں، انہوں نے تحقیق کی کہ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ صرف کوئی مذہبی عقیدہ نہیں ہے، کوئی دینی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ایک فطری حقیقت ہے. جدید سائنس، جس میں ہمارے پاس نیورو سائنس ہے، نیورو سائنس یعنی دماغ کی سائنس، اور اسی طرح سے فلسفہ، فلسفی، اور مختلف یونیورسٹیز نے ان سائنس کو لے کر تحقیق کی، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کہیں نہ کہیں ہمارے اندر پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین ہمارے اندر کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. اگر میں اپنی سٹیٹمنٹ کو صحیح کروں، اللہ تعالیٰ کے وجود کی حقیقت پر ایمان ہمارے اندر پایا جاتا ہے. اللہ کا وجود ہم میں نہیں پایا جاتا، اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان ہمارے اندر اس کی کچھ نہ کچھ روشنی موجود ہے. آپ کے سامنے ایک ریسرچ لے کر آتے ہیں. یہ ریسرچ ہوئی ہے ڈاکٹر جسٹن بیرٹ، آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ریسرچ کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بچوں کے اندر فطری طور پر ایمان پایا جاتا ہے. چلڈرنز انیٹ بلیف. اور کہتے ہیں کہ ہر بچے کے اندر فطری طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کائنات کو کسی نے بنایا ہے، اور یہ عقیدہ انہیں سکھایا نہیں جاتا بلکہ ان کے اندر پہلے سے موجود ہے. یہ ہے ڈاکٹر جسٹن بیرٹ. اسی طرح سے ایک اور تحقیق ہے نیورو سائنٹسٹس کی. یہ ہارورڈ یونیورسٹی، بہت بڑا نام ہے اس کا. ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر یہ تحقیق ہوئی کہ دماغ کے اندر نیورو سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ ایک سپاٹ ہے جس کو گاڈ سپاٹ کہتے ہیں، کہ انسان کے اندر فطری طور پر یہ ایمان پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہے کوئی ہستی جو کہ اس پورے نظام کو بنانے والا، چلانے والا اور اس کا مدبر ہے. تو یہ بھی تحقیق ان کی ہے
کہ ایک چیز پائی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گاڈ اسپاٹ، اور مزید یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ دماغ میں ایک جگہ ہے جس کو ٹیمپورل لوب کہتے ہیں۔ ٹیمپورل لوب میں روحانیت اور مذہب کے جذبات پائے جاتے ہیں، اس کو ہم اسپرچویلٹی کہتے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تلاش انسان کی جبلت میں موجود ہے، یعنی اس کو ہم انیٹ کہتے ہیں، فطری اعتبار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہاں پر فطری اعتبار سے آپ کی کتاب میں دلیل لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث مختلف اعتبار سے آتی ہے۔ ایک یہ روایت بھی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ تو اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں جو دلیل ہے وہ یوں ہے، مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وہی ترجمہ ہے اس کا۔ تو جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فطری اعتبار سے انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالی ذات ہے، جس کو جب ہم شرعی دلائل کو پڑھتے ہیں، جب ہم علم وحی کو جانتے ہیں، تو فوراً وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں نیکسٹ کہ ایک ریسرچ کی گئی، یہ ریسرچ کی ہے ڈاکٹر اولیویرا پیٹرووچ نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں۔ وہ کہتی ہیں کہ جاپنیز جو چلڈرن ہیں، جاپنیز جو بچے ہیں، ان کو کلی طور پہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی گاڈ نہیں ہے، اور وہ بالکل بے دین ہوتے ہیں، دین ان کے قریب نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ کسی بھی نیچرل چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو گاڈ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جاپنیز میں کہتے ہیں کمی ساما۔ کمی ساما، کمی کہتے ہیں گاڈ کو، اور ساما رسپیکٹ کے لیے، احترام کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم مسٹر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ نیچرل چیزیں مسٹر گاڈ نے بنائی ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جن کو کلی طور پہ ہر قسم کے مذاہب سے دور رکھا گیا، ان کے اندر بھی یہ تحقیق پائی جاتی ہے۔ اور یہ ڈاکٹر اولیویرا پیٹرووچ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تقابل کرتی ہیں یو کے بچوں کا اور جاپنیز بچوں کا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ ان بچوں کے اندر جن کو دین سے، مذاہب سے بالکل دور رکھا گیا، ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر مارک ہوزر، جن کی تحقیق یہ ہے، وہ بھی ہارورڈ یونیورسٹی کے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اچھائی اور برائی ودیت کر دی گئی ہے، بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر نیکی اور بدی کا تصور پایا جاتا ہے، اچھائی اور برائی کا تصور پایا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی کافر سے بھی پوچھیں گے یا ملحد سے پوچھیں گے، ایتھیسٹ سے، کہ چوری کرنا کیسے ہے، وہ کہے گا غلط ہے، جھوٹ بولنا کیسا ہے، وہ کہے گا غلط ہے۔ تو وہ جو تعلیمات ہیں، الہی تعلیمات، وہ کچھ نہ کچھ انسان کے اندر رکھی گئی ہے۔ تو یہ ان کی تحقیق ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں ما من مولود، کہ کوئی بھی بچہ نہیں پیدا ہوتا مگر یہ کہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطری اعتبار سے اس کے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، انگریزی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ملحد جو ہے وہ کسی ڈوبتی ہوئی کشتی پر
نہیں ہوتا. کون بتائے گا اس کا مطلب؟ کوئی بھی ملحد جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی کشتی پر نہیں بیٹھتا. نہیں ہوتا. ماشاء اللہ. یعنی انسان کے اندر یہ احساس ہے کہ جب وہ کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، جب کوئی برائی اس پر آ جاتی ہے، جب کوئی تکلیف مصیبت اس کو پہنچتی ہے، تو وہ سب چھوڑ چھاڑ ایک ہستی کو پکارتا ہے جس کو ہم لوگ اللہ کہتے ہیں. یعنی یہ پکار اس کے اندر کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جبکہ وہ تو کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا. میں نے آپ کو ایک پریزنٹیشن دی تھی اسلام کے حوالے سے، اور اس میں نے آپ کو ایک بات واضح کی تھی کہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو ریلیجن کو نہ مانتا ہو. جو کہتا ہے کہ ہم کسی ریلیجن کو نہیں مانتے وہ جھوٹ کہتے ہیں. یا تو وہ کسی الہامی کتاب کو مانتے ہیں، یا پھر وہ کسی بابے کو مانتے ہیں. اسی لیے یا تو کوئی ڈیوائن ریلیجن ہوتا ہے، الہامی مذہب ہوتے ہیں، یا پھر کوئی فلاسفیکل ریلیجن ہوتا ہے، کسی فلسفی کی بات کو مانتے ہیں. ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتا یا ریلیجن کو نہیں مانتا. اس اعتبار سے جب وہ پھنستے ہیں تو پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. پہلا میں نے آپ کو فطری آرگیومنٹ جو ہے، فطرت کی دلیل پیش کر دی. اب دوسری دلیل ہے ڈیزائنر اور ڈیزائن کی دلیل. یہ بتائیے کیا ہے جی؟ پیزا ہے. اس کو کوئی پیزا کہتا ہے، کوئی پزا کہتا ہے، کوئی پٹزا کہتا ہے. اب اس میں علماء کا اختلاف ہے. خیر جو بھی ہے، یہ ہے کھانے کی چیز. تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ خود بخود بن سکتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی ڈو تیار کی جاتی ہے. خواتین اس کو دیکھ رہی ہوں گی. پہلے اس کی ڈو تیار کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہم اس کی ٹاپنگز وغیرہ جو بھی ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد مزید ٹاپنگز اس کے اوپر چھڑکائی جاتی ہیں، تب جا کے اس کی یہ شکل آتی ہے، اس کا یہ ڈیزائن تیار ہوتا ہے. اگر میں اس کو الٹا کر دوں تو وہ پیزا کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا نا. اس کا مطلب اس کا ڈیزائن اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. اچھا، یہ سیارے جو ہیں، یہ تمام کے تمام سیارے، یہ جو پہلی دلیل تھی نا، کونی دلیل، تکوینی دلیل، اللہ فرماتا ہے افی اللہ شک، کیا اللہ کے اوپر شک ہے؟ یعنی تم اس کو دیکھ کر بھی شک کرتے ہو کہ اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا بنانے والا، تم اس پہ شک کرتے ہو؟ کوئی بیوقوف ہی ہو سکتا ہے. اگر کسی کو بتایا جائے نا کہ بھئی ایک گھر ہے اور اس کی جو ہے چار دیواری ہے، اس کے آگے لان ہے، اور اس کے ہر طرف جو ہے وہ دریا اور نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس گھر کے اندر داخل ہو تو اس کے اندر اتنے کمرے ہیں، فانوس ہے، صوفے ہے، کارپٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور آپ آخر میں کہیں کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا. آپ کہیں گے بھائی آپ کسی مینٹل ہاسپٹل میں چلے جائیں. ایسے ہی ہے نا. تو جب ایک چھوٹے سے گھر کو ہم نہیں تصور کر سکتے کہ وہ خود بخود بن گیا ہے، تو یہ جو ڈیزائن اور ڈیزائنر آرگیومنٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اورنج کھایا ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ سیب کا ٹیسٹ آ جائے، یا سیب کھایا ہو اس میں کیلے کا ٹیسٹ آ جائے؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ کبھی تو ہوا ہوگا. کچھ سڑ جائے بالکل. سڑنے کے بعد بھی سیب کا جو ٹیسٹ ہے وہ اورنج میں نہیں آ سکتا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اس کو ایک جدید ریسرچ ہے جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جان لینکس نے کی ہے. وہ اس کو کہتا ہے فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ. وہ کہتا ہے
کہ کائنات کے قوانین کو اگر دیکھیں نا، فزیکل لاز آف نیچر جس کو کہتے ہیں، کشش کشش ثقل جس کو کہتے ہیں، گریوٹی یہاں کدھر ہے وہ فزکس والے، کتنی ہوتی ہے؟ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. اگر ذرا سی بھی زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے نا تو یہ سب آپس میں ٹکرا جائے. والسماء رفعها ووضع الميزان، اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان کو بلند کیا اور اس میں توازن قائم کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آکسیجن ہے نا، آکسیجن اس کی ایک مخصوص مقدار ہے ایٹماسفیئر میں. ہمارے ایٹماسفیئر کو کیا کہتے ہیں استاد جی؟ سراؤنڈنگ میں، سراؤنڈنگ بھی انگریزی آ گئی نا، ہم چاہ رہے کو اردو کا لفظ آ جائے، ہمارے گرد و نواح میں. تو یہ جو آکسیجن ذرا سا بھی زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے نا تو تباہی ہو جائے. تو جان لینکس فرماتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو بنانے والا چلا نہ رہا ہو. بنانے والا اس کو چلا رہا ہے اور یہ اتفاق نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے سائنٹیفک آرگیومنٹ، یہ ایک خطرناک سی تصویر ہے، آپ اس کو نہ دیکھیں، آپ میری بات کو سنیں. کہا جاتا ہے کہ یہ جو پوری دنیا جو وجود میں آئی ہے نا، پہلے سب ملے ہوئے تھے اور ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور ہر چیز اپنے وجود میں آ گئی. ٹھیک ہے، اچھا یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ آسمان و زمین آپس میں رتقن سلے ہوئے تھے، ففتقناہما ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا. اور یہ سائنسی تحقیق والے اس کو نام دیتے ہیں بگ بینگ تھیوری، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا. اچھا دھماکے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ دھماکہ جب ہوتا ہے تو جو چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ اچھی شکل میں ہوتی ہیں یا بری شکل میں ہوتی ہیں؟ بری شکل میں ہوتی ہے نا. انگریزی میں اگر کہیں ڈس فگرڈ، بری شکل میں آتی ہے. وہ خالق کائنات نے دھماکہ کیا، علیحدہ کیا، تو اب ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر آ گئی، چل رہی ہے. کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے، ہر چیز اپنے مدار میں چل رہی ہے. تو سائنٹیفکلی بھی، سائنس کے اعتبار سے بھی ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. سوچیں یہ ایتھیسٹ کتنے بے وقوف ہوتے ہیں، سامنے سے باتیں کرتے ہیں لیکن اندر سے جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. یہ بتانے کا مقصد اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک مسلمان کا یقین پختہ ہو جائے. آگے چلتے ہیں. آخری دلیل یہ ہے مذہبی مظاہر اور مشاہدات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجتے رہے، انبیاء اور رسول آتے رہے، اللہ تعالیٰ کتابیں نازل فرماتا رہا. اور ہوتا یہ تھا کہ دین صحیح آتا لیکن لوگ اس کو بگاڑ دیتے اور اس کی ایک بگڑی ہوئی شکل پیدا ہو جاتی اور لوگ اس بگڑے ہوئے دین یا مذہب کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی، کیونکہ پچھلا جو دین بگڑ گیا اب قرآن کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی کہ پہلے جو بگاڑ کرتے رہے اب بگاڑ نہ کریں اور دین حق جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رہے.
تو اگر آپ مختلف ادوار میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف مذاہب ان کی تعلیمات آج بھی پائی جاتی ہیں. اس کو پیو ریسرچ کہتے ہیں. پیو ریسرچ یہ بھی ایک ریسرچ ہے کہ دنیا میں 84%، 84% جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کا تصور رکھتے ہیں، رب کا تصور رکھتے ہیں، اس ہستی کا تصور رکھتے ہیں جو خالق کائنات ہے، چاہے وہ اس کو اللہ کہیں یا اس کو اعلیٰ طاقت کہیں، سب سے بڑی طاقت کہیں. اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور جو ہے وہ ہمیشہ سے پایا گیا ہے. اگر آپ پارسیوں کو دیکھیں، پارسیوں کی کتاب اہورا مزدا میں لکھا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی ماں نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں. اگر سکھوں کی کتابوں کو دیکھیں گے اس میں لکھا ہے کہ وہ اکیلا ہے جو کہ سچا ہے اور وہی خالق ہے. یعنی یہ ان کے اندر الفاظ اس طرح کے ہیں. خالق کا لفظ ہے، رب کا لفظ ہے. ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہے ایکم ایودتیم کہ وہ اکیلا ہے، اس کا دوسرا نہیں. اور کرسچینٹی اور جوڈازم یعنی یہود اور نصارہ کے ہاں بھی یہ ملتا ہے شمع اسرائیل ادنا الی ادنا خد، یعنی کہ وہ اکیلا ہے اور کوئی دوسرا نہیں. تو یہ جو مختلف مذاہب ان کی تعلیمات پائی جاتی ہے، جو تاریخ پائی جاتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے رہا ہے. اور اسی طرح سے نمازیں پائی جاتی ہیں، شکلیں مختلف ہوں، عبادات کا تصور پایا جاتا ہے. اور اسی طرح سے انبیاء اور رسل کے معجزات کا جو ذکر آتا ہے وہ بھی لوگوں نے دیکھے، ان کو نقل کیا ہے، ان کو نوٹ کیا ہے، اور یہ بھی تاریخ کی کتب میں محفوظ ہے. اور اسی طرح سے سپر نیچرل آبزرویشن، جس کو اردو میں کہتے ہیں ما فوق الفطرت، جو کام ہے یا مشاہدات ہیں وہ بھی دیکھے گئے. تو یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ جنا گیا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے بتانا. اور یہ ضروری اس لیے بھی تھا کیونکہ آج کی ہماری جو جین زی ہے نا، جنریشن زیڈ، ان کو کوئی دو لفظ بتا دے تو یہ ملحد ہو جاتے ہیں. جبکہ اگر تھوڑی سی گہرائی اور تھوڑی سی گہرائی میں اتریں گے تو جس طرح کہنے والے نے کہا ہے کہ لٹل نالج آف سائنس میکس یو این ایتھیسٹ. سطحی اگر علم حاصل کرو گے سائنس کا اور علوم کا تو ملحد ہو جاؤ گے. بٹ ان ڈیپتھ نالج آف سائنس میکس یو اے بلیور ان گاڈ. لیکن جب اس کی گہرائی میں اترو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا اور اللہ پر ایمان لے آؤ گے. اسی طرح سے ایک کتاب لکھی گئی ہے دا گاڈ ڈیلوژن، یعنی گاڈ کے تصور کو نہ ماننے والوں نے تو اس کتاب کے اوپر جو ہے وہ ایک پروفیسر نے تنقید کی ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ اللہ کا وہم، جبکہ ہر معاشرے میں اللہ تعالیٰ کا تصور پایا جانا یہ وہم ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تھا ہمارا سوال. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سچا عقیدہ نصیب فرمائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا اور جو ہم تک پہنچا ہے. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.